الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور دنیا میں جتنے بھی انسان آتے ہیں ان سب کی پیدائش اور ان کی تخلیق توحید الہی پر ہوتی ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسانی بچہ خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، لڑکا ہو یا لڑکی، وہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس اقرار کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں ہم سب سے یہ عہد و پیمان لیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
قالوا بلا شہدنا، اور سب نے اپنے رب کے سامنے یہ گواہی دی کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے اور تیرے رب ہونے پر ہم گواہی دیتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ وہ بھی آیا اور اس دنیا میں اپنی پوری ذریت اور اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ موجود ہے، جس نے اللہ تعالی کی عزت کی قسم کھا کر بنی آدم کو برگلانے، بہکانے اور راہ حق سے دور لے جانے کا بیڑا اٹھایا، یعنی شیطان، ابلیس، اور اس نے دنیا میں اپنی کارستانیاں کی۔ وہ بنی آدم جو اللہ کی ربوبیت کی گواہی کے ساتھ اس دنیا میں آئے، جوں جوں وہ پروان چڑھتے ہیں، ان کی عمر گزرتی ہے، شیطان ان پر اپنی محنت اور کوشش کرتا ہے، اور اس کی محنت اور کوشش کا یہ نتیجہ نکلتا رہا ہے، آج بھی نکل رہا ہے اور آئندہ بھی نکلے گا، کہ یہی اولاد آدم جو اللہ رب العالمین سے اس وعدے کے ساتھ دنیا میں آئی کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، ہمارا معبود برحق ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے، اپنے اس وعدے کو وہ بھول جاتے ہیں، اور شیطان ان کو جو پٹی پڑھاتا ہے، شیطان ان کو جو تعلیم دیتا ہے، شیطان جو ان کے دل و دماغ میں وسوسے پیدا کرتا ہے، شیطان جو ان پر محنت کرتا ہے، وہ اس کی محنت کے نتیجے میں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کا احسان کہ اس نے ہر دور، ہر زمانے میں اپنے برگزیدہ بندے بھیجے، جن کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، وہ اللہ کا پیغام لائے، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالی کے پیغامات ان تک پہنچتے تھے، اور وہ دنیا والوں کو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے، ان کو ان کا کیا ہوا وعدہ یاد دلاتے تھے، اللہ کی توحید ان کو بتاتے تھے، اللہ کے معبود برحق ہونے کا ان کو ثبوت دیتے تھے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی ہم کو پیدا کرنے والا ہے، نہ نعمتیں دینے والا ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی حقیقی معنوں میں عبادت کے لائق۔ بے شمار انبیاء اور رسل اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں کیا، اور وہ بھی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں کیا، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں نہیں کیا، لیکن ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ برگزیدہ بندے، نیک بندے، منتخب بندے دنیا میں اہل دنیا کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجے، جن کو نبی و رسول کہا جاتا ہے، چاہے ہم ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہم اجمالی طور پر اس بات کا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے خاص بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے،
برحق پیغمبر تھے، نبوت و رسالت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا تھا۔ اس کے بعد ایک وقت آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تھے، لیکن کچھ لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں کی، ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور اس میں وہ پیش تھے جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، اور یہ سمجھیے کہ 2000 سال پہلے ہی کی بات نہیں ہے کہ یہ قوم قتل و خونریزی، سازشوں اور نیک لوگوں کے خلاف چالیں چلنے میں نہ اس وقت اپنا کوئی ثانی رکھتی تھی اور نہ آج اپنا کوئی ثانی رکھتی ہے۔ اس قوم نے، اس امت نے انسانیت کی قتل و غارت گری اور انسانیت کا خون بہانے میں جو رول ادا کیا ہے شاید دنیا کی کسی قوم نے نہ کیا۔ حضرت ابراہیم یہ وہ قوم ہے جس نے نبیوں کو قتل کیا، جھٹلایا ہی نہیں، ان کی تکذیب ہی نہیں کی، ان کو قتل کیا، ان کا خون بہایا، ان کو تہے تیغ کیا، ان کو سولیاں دی، ان کو تلواروں سے ختم کر دیا، ہتھیاروں سے ختم کر دیا۔ اور ایک وقت آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سب کرنا چاہا، لیکن رب کائنات نے اپنی حکمت اور اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی، ان کو قتل کرنا چاہا، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، نہ ان کو سولی دے سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالی نے زندہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ایک وقت آئے گا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گا، اور وہ دنیا میں آنے کے بعد اپنی نبوت و رسالت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو، آپ کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے دنیا سے، یعنی ان کو اٹھا لیا گیا زندہ۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، دنیا کو کوئی صراط مستقیم بتانے والا نہیں، دنیا کو کوئی یہ بتانے والا نہیں کہ تم اپنے رب سے کون سا وعدہ کر کے آئے ہو، اس کے سامنے کیا اقرار کر کے آئے ہو۔ اس کے برعکس شیطان کی اپنی کارستانیاں ہیں، چنانچہ وہ بتوں کی بھی عبادت کرواتا ہے، وہ لات، منات، حبل، عزا اور نہ جانے کتنے ایسے معبود جن کو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے گڑا ہے، ان کی عبادت کرواتا ہے، ان کی پوجا کرواتا ہے، ان کے سامنے رکوع کرواتا ہے، ان کے سامنے سجدے کرواتا ہے۔ عجیب عالم ہے، صرف کسی ایک خطے کا نہیں، کسی ایک علاقے کا نہیں، کسی ایک ملک کا نہیں، بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جس میں اللہ کی توحید کو پامال نہ کیا جاتا ہو، جس میں شیطان کی باتیں نہ مانی جاتی ہوں، جس میں لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود نہ بنا لیا ہو۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخصیت کو بھیجا، دنیا میں جنم لیا ایک بچے نے جس کا نام محمد تھا، باپ کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، قریش کے گھرانے میں مکہ میں پیدا ہوا، اور 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنایا۔ 40 سال کے بعد رب کائنات نے اس کو رسول بنایا، اس کے سر پر نبوت و رسالت کا تاج رکھا گیا، اور یہ وہ نبی ہیں
یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے اور عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہ آپ کے مقام و مرتبہ کا دنیا میں کوئی انسان آیا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور نہ آپ کے بعد قیامت تک آپ کے مقام و مرتبہ کا دنیا میں کوئی آ سکتا ہے۔ آپ کے مقام، آپ کے مرتبے، آپ کی عزت اور آپ کی عظمت کسی انسان کے لائق نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا بادشاہ، وزیر، ولی، جج یا جس کو بھی آپ کتنا ہی نیک کہہ دیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو نہ پہنچ سکا ہے اور نہ پہنچ سکے گا۔ یہ دنیا پر سب سے بڑا احسان ہے رب کائنات کا کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر بھیجا، ہمیں ان کا امتی بنایا۔ رب کائنات فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی، اتنی نعمتیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ رب کی نعمتوں کو شمار کرنے چلو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے چلو گے، نہ شمار کر سکتے ہو، نہ گن سکتے ہو۔ شاید ہی کسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا احسان جتلایا ہو، لیکن جب بات عقیدے کی ہو، جب بات اصلاح کی ہو، جب بات عبادت کی ہو، جب بات صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگو جو تم توحید پر قائم ہو، صراط مستقیم پر قائم ہو، اللہ کی عبادت صحیح معنوں میں کرتے ہو، تو رب کا یہ وہ احسان ہے کہ جس احسان کا کوئی بدلہ نہیں، اس سے بڑا کوئی احسان نہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتلایا، احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے، انسانوں میں ایک رسول، نہ کوئی وہ جن ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی اور مخلوق ہے، تمہیں فرمایا انسانوں ہی میں سے، مومنوں ہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، بد عقیدگی سے، برے عقیدے سے، بری چیزوں سے ان کو پاک و صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا، قرآن کی تعلیمات دیتا، اپنی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لوگ اس کی آمد سے پہلے، اس کی نبوت و رسالت سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ آپ کی نبوت و رسالت کو ہم انسانوں پر احسان جتلایا، اور نبی بھی کیا ہے، آج ہم نبی کو ماننے کے لیے بس کسی ایک دن کا انتخاب کر لیں، قمقمے جلا لیں، جلوس نکال لیں، نعرے لگا لیں، نعتیں پڑھ لیں، منقبتیں کر لیں، بس نہ اس دن سے پہلے کا ہمیں کوئی ہوش، نہ اس دن کے بعد کا ہمیں کوئی ہوش۔ نبی کی شخصیت کو، نبی کی ذات کو، نبی کی نبوت کو، نبی کی رسالت کو، نبی کے مقام کو، نبی کے مرتبے کو کیا ہم نے اور ان انسانوں نے جو صرف ایک دن نبی کے یوم ولادت کو بس سب کچھ منا کر ختم کر لیں، کیا واقعی انہوں نے نبی کے مقام و مرتبے کو پہچانا ہے؟ نہیں پہچانا ہے، قطعاً
نہیں پہچانا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو وہ نبی ہے، یہ تو وہ نبی ہے کہ جب اللہ کے دو نبیوں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، بلایا اللہ کے حکم سے اللہ کا وہ گھر کہ جس کی طرف رخ کیے بغیر ہماری نماز نہیں ہو سکتی، ہماری نماز نہیں ہو سکتی۔ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جہاں اپنے لیے دعائیں کی، وہیں ایک دعا کی جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم۔ اے اللہ تو ان مکہ والوں میں، ان عرب والوں میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، جو ان کو کتاب و حکمت سکھائے۔ انکا انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ دعا قبول کی رب کائنات نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ آپ دیکھیں نبیوں کا سلسلہ، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل اور دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کا لقب علیہ السلام، یعقوب کا لقب اسرائیل، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور ان میں بے شمار انبیاء۔ حضرت یعقوب خود نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سلیمان، داؤد، اور نہ جانے کتنے انبیاء اور رسل اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجے۔ لیکن وہ شخص جو اپنے باپ کے ساتھ، جو اپنے والد کے ساتھ دعا میں شریک تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پوری تاریخ اسماعیل علیہ السلام کی سے لے کر ان کی وفات سے لے کر اس وقت تک جب تک یمن کے ایک بدبخت نے ہاتھیوں کا لشکر لے کے خانہ کعبہ کو گرانے کی سازش کی اور لے کر آیا وہ اپنا لشکر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، لیکن اسی سال، جس سال اس دنیا کے ایک شقی اور بدبخت نے خانہ کعبہ کو گرانے اور منہدم کرنے کی کوشش کی تھی، وہ دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے دو نبیوں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، اس دعا کی قبولیت کا وقت آیا اسی سال جس سال ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر آیا تھا، اور رب کائنات نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے پورے اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اسی سال عبد المطلب کے اس بیٹے کے یہاں جس بیٹے کا انتقال ہو چکا، جس کا نام عبداللہ تھا، اس کے یہاں آمنہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا، محمد ابن عبداللہ۔ اسی کے لیے تو دعا کی تھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ ہم کیا مقام سمجھتے ہیں، ہم کیا مقام سمجھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ کہ ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی، اور یہی نہیں وہ عیسیٰ کہ جن کو ابھی 500-600 سال پہلے اس دنیا سے اٹھایا گیا، اس عیسیٰ کی بشارت کا اب تقریباً 550 سال پہلے اسی عیسیٰ نے بشارت دی تھی ایک نبی کے آنے کی، ایک رسول کے آنے کی۔ قرآن پڑھو، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو یاد کرو
جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات آئی ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد ایک رسول کی خوشخبری تم کو دیتا ہوں، میرے بعد ایک رسول آئے گا اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ، انشاءاللہ آئندہ بھی اس سلسلے میں گفتگو ہوگی کہ اس نبی کا مقام اور اس نبی کے مرتبے کا کیا صرف یہی تقاضا ہے کہ ایک دن خاص کر کے نبی کی محبت، نبی کی عقیدت، نبی کے پیار اور نبی کے محبت میں خوب ہو ہلا کر لو اور اس کے بعد کوئی مطلب نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی آگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو صحیح معنوں میں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اسلام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں رب کائنات ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔